السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں وطر کی نماز کے بارے میں، یعنی وطر کی نماز پڑھنا فرض ہے یا کہ وطر کی نماز پڑھنا واجب ہے یا کہ وطر کی نماز پڑھنا سنت ہے۔ اگر کوئی شخص وطر کو چھوڑ دینی، وطر کی جو نماز ہوتی ہے، یہ عشاء کی نماز میں پڑھے جاتے ہیں وطر 3 اخیر میں، اگر کوئی شخص انہیں چھوڑ دے تو کیا ان کی قضا کرنا واجب ہے یا کہ ان کی قضا کرنا واجب نہیں ہے، اور وطر کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، رمضان میں یا غیر رمضان میں کس طرح سے اسے ادا کیا جائے، یہی سب آج کی ویڈیو میں ہم بیان کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کو ہم سے کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو برائے مہربانی کومنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیں، انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ دینی باتوں کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور صدقے کی نیت سے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وطر کی نماز، قال رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الوطر حق النماز، وطر کی جو نماز ہے وہ برحق ہے، اور جو شخص وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی ہے کہ جو وطر کو نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا جا رہا ہے کہ وطر کی نماز جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص وطر کو بھول کر کے یا کہ جان کر چھوڑے تو اس کے اوپر اس کی قضا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور وطر کی 3 رکعت ہے، یعنی وطر کی جو نماز ہے اس میں 3 رکعت ہوتی ہیں ایک سلام کے ساتھ، یعنی اگر کوئی شخص بھی وطر کی نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دے یا کہ بھول کر کے اس سے چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا بعد میں واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وطر کی جو ہوتی ہیں وہ 3 رکعتیں ہوتی ہیں۔ کتنی ہوتی ہیں؟ 3 رکعت، اور ایک سلام کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ وطر کی جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ عشاء کی سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ جو عشاء کی سنت نہیں بلکہ نفل ہی پڑھتے ہیں، نفل کا تذکرہ اس کے اندر نہیں کیا گیا ہے۔ عشاء کی جو سنت اور نفل ہوتے ہیں انہی کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہی وطر کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وطر کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے بیٹھ کر کے، کھڑے ہونے پر قدرت ہونے کے باوجود جو شخص کھڑے ہونے پر قادر ہو، جس کی اندر کھڑے ہونے کی ہمت ہو، اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے وطر کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے چوپائے پر سوار ہو کر کے، مگر یہ کہ جب کوئی عذر ہو، اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی چوپائے پہ بیٹھ کر کہیں جا رہا ہو، سفر میں ہو، کچھ پڑھ سکتا ہے۔ ویسے وطر کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، اور اس کو چوپائے وغیرہ پر بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وطر کی ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو ملانا ضروری ہے، جس طرح سے سنت اور نوافل میں کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص سوچے کہ جس طرح سے ہم فرض میں کرتے ہیں کہ پہلی 2 رکعتوں میں تو سورت کو ملاتے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ، اور آخر کی 2 رکعتوں میں خالی سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، اور 3 رکعت والی نماز میں یعنی مغرب میں شروع کی 2 رکعتوں میں بھی سورت کو ملاتے ہیں، اور آخر کی جو 1 رکعت ہوتی ہے اسے خالی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ۔ اس میں کوئی سوچے کہ واجب میں بھی شاید ایسا ہو، نہیں، واجب میں ایسا نہیں ہے، یعنی وطر میں ایسا نہیں ہے۔ وطر میں تو آپ کے لیے ہر ایک رکعت میں سورت کو ملانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پہلی 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے لیے ضرور بیٹھے، اور اس میں جو قاعدہ اول ہے، جو تشہد میں بیٹھتے ہیں پہلی 2 رکعت کے بعد، تو اس میں کیا ہے، تشہد پر زیادتی نہ کرے، یعنی کہ اس کے ساتھ میں درود وغیرہ نہ بھیجے یا اللہم انی ظلمت نفسی نہ پڑھے، بلکہ صرف و صرف تشہد ہی پڑھے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص وطر کی نماز پڑھ رہا ہو تو جب وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو تیسری رکعت میں نہ ہی تو ثنا کو پڑھے، نہ ہی اعوذ باللہ پڑھے، بلکہ سورہ فاتحہ کو پڑھے، پھر ساتھ میں سورت کو ملائیں، اور سورت کو ملانے کے بعد کیا کریں، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کسی مقابل کر لے، کانوں کے، مرد تو کانوں کے مقابل کریں گے، اور عورتیں اس طرح سے جیسے نماز پڑھتے ہیں نا، اس طرح سے کندھوں تک یہاں برابر میں کر لے، اور پھر تکبیر کہیں، جیسا کہ نماز کی شروع کرتے وقت تکبیر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع کرنے سے پہلے دعائے قنوت پڑھیں، اور ایسے ہی کھڑے ہو کر دعائے قنوت پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یعنی تیسری رکعت میں ثنا وغیرہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، سورہ فاتحہ کو پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کو ملائیں، اور پھر ان میں اللہ اکبر کہیں اپنے کندھوں تک، عورتیں اٹھا کر، مرد کانوں تک
اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، پھر اسی طرح سے تکبیر کہیں گے جیسا کہ نماز کو شروع کرتے وقت کہی جاتی ہیں، اور اس کے بعد کیا کریں گا، دعائے قنوت پڑھیں گے اور پھر کھڑے ہو کر ہی دعائے قنوت کو پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وتر کی نماز میں کیا ہے، دعائے قنوت پڑھنا کیا ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے، اور چاہے کہ امام ہو یا کہ مقتدی ہو یا کہ کوئی تنہا نماز پڑھنے والا ہو، تو اس کے لیے دعائے قنوت کو پڑھنا، وہی دعائے قنوت پڑھنا مسنون ہے، جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور وہ یہ ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق، یعنی کہ اس کو یہ والا دعائے قنوت پڑھا جائے گا، اور جو شخص دعائے قنوت مطلب جو نہ پڑھ سکتا ہو، تو اس کے یاد نہ ہو یا مطلب وہ پڑھ نہ سکتا ہو کسی وجہ سے، تو پھر وہ کیا پڑھے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا کہ کہیں اللہم اغفر لی 3 مرتبہ، یا کہیں یا رب 3 مرتبہ، چاہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھے، یا کہ 3 مرتبہ اللہم اغفر لی کہیں، یا کہ 3 بار یا ربی کہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے اگر کوئی شخص رکوع میں چلا جائے، رکوع میں جانے کے بعد اسے یاد آئے کہ میں نے تو دعائے قنوت پڑھی ہی نہیں ہے، تو پھر وہ رکوع میں دعائے قنوت کو نہیں پڑھے گا، بلکہ کیا کرے گا، بعد میں اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ سہو کرے گا۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا کہ میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی ہے، تو وہ سوچے کہ میں مطلب رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد دعائے قنوت کو پڑھ لوں، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دعائے قنوت کو چھوڑ دے گا اور پھر کیا کرے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے اگر کوئی مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور امام نے مقتدی کے مطلب دعائے قنوت کے فارغ ہونے سے پہلے اپنے دعائے قنوت کو پڑھ لیا اور وہ رکوع میں چلا گیا، تو مقتدی کیا کرے گا، پہلے اپنے دعائے قنوت کو مکمل کرے گا، اس کے بعد مطلب اس میں رکوع میں جائے گا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ جب کہ اسے مطلب اس چیز کا یقین ہو کہ وہ رکوع میں امام کے ساتھ جلدی سے پڑھ کر کے شریک ہو جائے گا، لیکن اگر اسے اس چیز کا خوف ہے کہ وہ امام کے ساتھ شریک نہیں ہو پائے گا، اگر اس نے مطلب دعائے قنوت کو پڑھتا رہا تو امام مطلب رکوع کر کے آگے چلا جائے گا سجدے کے لیے، تو پھر وہ کیا کرے گا، دعائے قنوت کو وہیں پر چھوڑ دے گا اور اپنے امام کی مطابعت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امام مطلب بھولے سے دعائے قنوت کو پڑھنا بھول جائے ہو، تو مقتدی اپنے دعائے قنوت کو پڑھے گا اور امام کی مطابعت نہیں کرے گا، یہ بھی مسئلہ اسی وقت ہے جب کہ اسے یقین ہو کہ میں جلدی سے پڑھ کر کے امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو سکتا ہوں، لیکن اگر اسے اس بات کا خوف ہے کہ مطلب میں رکوع میں امام کے ساتھ شریک نہیں ہو پاؤں گا، تو پھر وہ اپنے امام کی کیا کرے گا، اپنے امام کی مطابعت کرے گا اور دعائے قنوت کو چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مسبوق ہے، یعنی کہ بعد میں وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، تو پھر کیا ہے، وہ تیسری رکعت میں مطلب پہنچا ہے اور اس وقت امام جو تھا وہ رکوع کی حالت میں تھا، اور اس نے مطلب یہ کہہ رہے کہ پھر وہ کیا کرے گا، دعائے قنوت کو حکمی طور پر پڑھنے والا مانا جائے گا، تو دعائے قنوت کو دوبارہ نہیں پڑھے گا، بلکہ امام کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو مطلب یہ کہہ رہے کہ رکوع میں تھا امام، وہ مطلب کوئی انسان اسی وقت آئے تیسری رکعت میں اور امام اس وقت کیا پڑھ چکا تھا، دعائے قنوت کو پڑھ چکا تھا، تو ان مقتدی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر وہ حکمی طور پر کیا ہوگا، دعائے قنوت کو پڑھنے والا مانا جائے گا، اور وہ دوبارہ سے دعائے قنوت کو نہیں پڑھے گا، بلکہ اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مطلب وتر کی نماز ہے رمضان کے علاوہ میں، تو اس کو مطلب یہ ہے کہ اس میں امام کے ساتھ ہی اسے پڑھیں، لیکن رمضان میں تنہا نماز پڑھنا وتر کی زیادہ بہتر ہے، تہائی رات میں، کیونکہ اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔